بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 ہے، اور اس کے بعد اگلی سورہ سورہ الحجر اس سورہ کی جوڑا ہے۔ دونوں کا مضمون اصلاً وہی ہے کہ جو اس پورے تیسرے گروپ کا مضمون ہے، یعنی قریش کے لوگوں کو خبردار کرنا اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا۔ سورہ ابراہیم میں البتہ جو چیز نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب مشرکین مکہ کو ان کے شرک پر مذمت کی گئی ہے اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے اس رویے پر قائم رہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان کو دلائل دیے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جس شرک کو انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ وہیں پر قریش کے لوگوں کو وہ واقعات بھی یاد دلائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس سرزمین میں آ کر اللہ کے توحید کے گھر کی تعمیر کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ اہم کام پائے تکمیل تک پہنچا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی مکے کے قریش کے لوگوں کے بزرگ جد امجد۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اگر اس گھر کو شرک کا اڈا بنا لیا ہے، اس سے زیادہ اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی یہ دعوت دی جا رہی ہے ان مشرکین کو کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ غور نہیں کرتے، یہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو معبود کیسے بناتے ہیں، جبکہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے نکالے اس کے پانی کے ذریعے سے ثمرات رزقا لکم، بہت سے پھل، بہت سے کھانے پینے کی اشیاء تمہارے رزق کے لیے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا کائنات پر غور کرے تو وہ اس بات کو بادنہ تأمل ذرا غور کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کائنات ایک حیرت انگیز کارخانہ ہے جس میں مختلف عوامل، فیکٹرز آپس میں مل کر کوآرڈینیٹ کر کے نتائج پیدا کر رہے ہیں، خاص طور پر انسان کو جو ضرورتیں لاحق ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا کشتی کو، خدمت میں لگا دیا لکم تمہاری، الفلک کشتی کو، لتجریہ فی البحر بامرہ، کہ وہ سمندر میں چلے اس کے حکم سے۔ تمہیں سفر کرنا ہوتا ہے، تمہیں اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے،
اللہ نے تمہارے لیے یہ ممکن کر دیا اور کشتی کو یہ صلاحیت دے دی، اس کے اندر یہ خوبی پیدا کر دی کہ وہ سمندر کے پانی میں، جہاں کوئی انسان بھی بہت زیادہ دیر تک چاہے کتنا ہی ماہر تیرنے والا کیوں نہ ہو، وہ نہیں ٹک سکتا۔ ایک کشتی ہے کہ جو تمہاری خدمت کے لیے چلتی ہے سمندر کی پیٹھ پر۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اسی طرح سے اس نے تمہاری خدمت میں دریا لگا دی۔ دریا چلائے، وہ مختلف زمین کے حصوں علاقوں سے گزرتا ہے اور لوگوں کو سیراب کرتا ہے، پانی مہیا کرتا ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو کہ وہ مستقل برابر چلے جا رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کو دن کی ضرورت تھی تو سورج نکلتا ہے، تمہیں رات کی ضرورت تھی تو سورج غروب ہوتا ہے، تمہیں رات میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو چاند نکلتا ہے، تمہیں اپنے مہینوں کا شمار کرنا ہوتا ہے تو چاند کی مختلف تاریخیں ہوں۔ یہ سب اس نے اہتمام کیا ہے تمہارے لیے کہ تمہاری خدمت کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، یعنی تمہاری شخصیت نے، تمہیں تمہاری فطرت نے جس چیز کا تقاضا کیا اللہ نے اس کو مہیا کر دیا۔ مانگنے سے مراد بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جس چیز کا تقاضا ہو شدید، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان سے مانگ رہے ہیں، بلکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کا شدید تقاضا زبان کے مانگنے سے زیادہ زوردار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اس دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ اس میں اس کے جو مختلف عوامل موجود ہیں، چاند، سورج، سمندر، دریا، ہوا، پہاڑ، ان سب کو اس نے ایسے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا، عمل میں ڈال دیا کہ وہ انسان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ اس نے مانگا، جو کچھ اس کی ضرورت تھی، اس کو اس کے رب نے مہیا کیا۔ یہ اللہ کی موجود ہونے اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بڑی دلیل، اس لیے کہ اگر اللہ موجود نہیں ہے تو پھر انسان کی ضرورت کو، جو کوئی ایک ضرورت نہیں ہے، لکھوں کا ضرورت ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اس میں اس کے مختلف عوامل ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے مل کر وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور نظام بگڑتا نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ چلانے والے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سب مل کر ایک ہی نتیجے کو مہیا کریں۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو بھی، لا تحصوها، تو تم
شمار نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں تم ان کو گن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً یہ انسان بڑا ہی بے انصاف ہے، نا انصافی کرنے والا ہے، بڑا ہی ناشکرا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کو توجہ دلائی کہ دیکھو، یاد کرو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو اس موقع کو کہ جب ابراہیم نے دعا کی، یعنی یہ جو ابراہیم کی اولاد آج مکے میں موجود اللہ کے گھر کے برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہی ہے، ان کو ذرا یاد کراؤ وہ وقت کہ جب ابراہیم نے دعا کی اپنے رب سے، کیا دعا کی؟ اجعل ھذا البلد آمنا، کہ تو اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ یعنی یہ گھر جو میں نے تیرے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ تعمیر کیا ہے، یہ ایک ایسی بیابان جگہ پر ہے جہاں کوئی انسان رہتا نہیں ہے، وحشی لوگ آتے جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو جب تک یہاں امن نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا کہ تیری عبادت کے لیے لوگ آئیں گے اور یہاں آ کے رہیں گے؟ تو اس کو امن کا شہر بنا دے۔ اس دعا کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اس کے بعد سے اس شہر میں داخل ہونے والا ہر انسان اس بات کا پابند ہو گیا کہ وہ یہاں امن کو برقرار رکھے۔ اس دعا کو اللہ نے ایسے قبول فرمایا کہ یہ بات طے ہو گئی تمام اس علاقے کے رہنے والوں میں کہ 4 مہینے ایسے ہوں گے کہ جو محترم مہینے ہوں گے، ان میں باوجود اس کے کہ بقیہ سال کے جو مہینے ہیں ان میں لوگ لڑتے ہوں گے، ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ کے گھر میں حج اور عمرہ کرنے کو ممکن بنانے کے لیے لوگ لڑنا بند کر دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ لوگوں نے ان مہینوں میں ذوالقعد، ذوالحج، محرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں حج کے لیے، اور چوتھا رجب جو عمرے کے لیے خاص کیا گیا، ان میں لڑائی بند ہو گئی۔ اللہ نے اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ قریش کے لوگ کہ جو اس گھر کے دیکھ بھال کرنے والے متولی تھے، ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے ان کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں کہیں شام کہیں یمن، جب قریش کا قافلہ جاتا تھا تجارتی، تو لوگ احتراماً اس پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کو حفاظت فراہم کرتے۔ یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ اس گھر میں، اگرچہ کہ یہ ایک سادہ سا سٹرکچر تھا، اللہ نے ایسا روب رکھ دیا، ایسی ہیبت رکھ دی کہ لوگ اس کو بری نیت سے نہیں دیکھتے تھے۔ اور اگر کبھی کبھار اکا دکا کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر اللہ نے اس کے رہنے والوں کی کمزور حقیر سی مخالفت کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ آنے والے لشکر چھکے چھوٹ گئے۔
یہ سب کچھ اس دعا کی برکت سے ہوا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کے بعد اللہ کے حضور میں پیش کی۔ فرمایا کہ اے میرے رب، تو اس شہر کو امن کی جگہ، امن کا گہوارہ بنا دے، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور تو مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کو خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنے نالائق ہو کہ تمہارے اپنے باپ ابراہیم نے یہ دعا کی، اس کے ایک حصے کو جس کا تعلق اللہ سے تھا، وہ تو حرف حرف قبول کر لیا گیا، جس سے کہ تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو بھرپور، بلکہ اس کی وجہ سے تم تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تمہاری کوئی غیر معمولی حیثیت ہے۔ یہ دعا اس لیے کی گئی تھی کہ تم توحید کے اوپر کاربند رہو۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں بتوں کو پوجنے سے بچا، تم نے وہی جرم اختیار کیا، وہی زیادتی کی۔ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب، انہوں نے یعنی ان بتوں نے تو انسانوں میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ انہوں نے گمراہ کر دیا یعنی ان احمق لوگوں نے ان بتوں کو اپنے تئیں یہ حیثیت دے دی کہ یہ دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ فیصلے کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی پرستش شروع کر دی، اور یوں یہ ہو گیا کہ ان فرضی خداؤں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اے اے پروردگار، ان میں سے جس نے میری پیروی کی تو وہی مجھ میں شمار ہوگا، میرے پیروکاروں میں شمار ہوگا، میری اولاد، میری ذریت کے طور پر تیرے ہاں قابل قبول ہوگا۔ من آسانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، یقیناً تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پیغمبر تو سفارش، شفاعت، دعا کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی موقع پر بات اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ جس کے بعد اللہ کے ہاں معاف کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اور ان لوگوں کی کہ جن کو پیغمبر دعوت دیتے تھے، ان کی گمراہی اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اور اللہ یہ اعلان کر دے کہ اب یہ جہنم والے ہیں، تو پھر پیغمبر دعا نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا حوالہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، یعنی اس سے پہلے تو جو دعا وہ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور یہ کہہ کے پکارا کہ اے میرے رب، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رب، پروردگار ہونے کا جو تجربہ ان کو ذاتی طور پر ہوا، انہوں نے اس حوالے سے اللہ کو پکارا۔ لیکن اب ربنا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اے ہمارے رب کہہ کر جو دعا کی، تو اس میں اب سبھی کو شامل کر لیا، یعنی وہ اللہ کی ربوبیت، وہ اس کی مہربانی کہ جو تمام انسانوں کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس
تیرے محترم حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، ایک ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی کھیتی نہیں، جس میں کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، میں نے ان کو یہاں لا بسایا ہے۔ ربنا یقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ یہ اس گھر کی تعمیر کا مقصد تھا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ درخواست انہوں نے پیش کی اور فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، چنانچہ تو لوگوں کو مائل کر دے اس کی طرف، یعنی لوگ متوجہ ہوں اور اس کے نتیجے میں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو انہیں پھلوں سے نواز، رزق سے نواز، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مکے کے لوگوں، جو تمہیں آج اس قدر وسیع پیمانے پر اللہ کا رزق پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی وہ دعا تھی جس کو اللہ نے قبول فرمایا، جس میں در حقیقت یہ بات شامل تھی کہ یہ سب کچھ ہو اس لیے کہ وہ نماز پڑھے، تیری عبادت کرے، اس لیے نہیں کہ تم یہاں بتوں کی پرستش کرو اپنے دنیاوی اغراض کو پورا کرنے کے لیے، کہ لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے اور سب کے بت یہاں جمع کر لیے جائیں، اور یہ بت پرستی بھی اس لیے تاکہ تم دنیاوی اغراض کو بغیر کسی روک ٹوک کے حاصل کرو، حرام خوری کرو، اور کہیں اگر کوئی خدشہ پیدا ہو ذہن میں کل کو کیا جواب دینا ہے، تو اپنے اس جھوٹے تصور کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے استعمال کرو کہ ہمارے بت ہیں نا، یہ جو ہمارے وہ خدا ہیں، اللہ کے جو ساتھی ہیں نعوذ باللہ، جن کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں بت، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ نے یہ گھر تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا، لیکن تم نے اس کو بت پرستی کا اور شرک کا اڈا بنا لیا ہے۔ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہمارے اندر چھپا ہوا ہے اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سی دعائیں وہ بھی ہیں کہ جو ہم کر نہیں پا رہے، ہم نہیں کر سکتے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ یعنی یہ دعا جس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے کی اللہ کے گھر کے تعمیر کے بعد، اس میں نہ صرف یہ کہ اسماعیل علیہ السلام موجود تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام 14-15 سال کی عمر کے تھے اور وہ اپنے والد کے ساتھ گھر کی تعمیر میں شامل رہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب یہ دعا ہو رہی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسی وقت وہ اسی موقع پر ان کو اور ان کی والدہ کو مکے میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے۔ وہ کہیں شیرخوار بچے نہیں تھے بلکہ ایک دوڑتے بھاگتے نوجوان تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ دعا کی، فرمایا ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب یقیناً دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی میں یہ دعا کر رہا ہوں اور دعا ایسے ہی ہونی چاہیے، انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کا رب اس دعا کو سن رہا ہے۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے میرے رب تو مجھ کو نماز قائم کرنے والا، نماز باقاعدگی سے ادا کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی. یعنی یہ گھر ہم نے اسی لیے تعمیر کیا ہے تیرے حکم سے. اب اس گھر کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہم کو بنا. ربنا ہے ہمارے رب، متقبل دعا، اور تو میری دعا کو قبول فرما. یعنی یہ جو میں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اس گھر کے بہتری کے لیے جو دعائیں کی ہیں، یہ ساری کی ساری دعائیں تو قبول فرما. ربنا اغفر لیا ہے ہمارے رب، تو معاف کر دے ہم کو. ولی والدیا، معاف کر دے مجھ کو. ولی والدیا، اور میرے والدین کو. اور المومنین، تمام اہل ایمان کو. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کتاب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے روز. اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی شامل کیا، آذر کو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں گے. اللہ نے ان کے وعدے کا ایسا لحاظ رکھا کہ ان کے عذاب سے دوچار ہونے کے باوجود یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے جاری رکھی. اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا. تب تک دعا کرتے تھے، آپ سمجھے کہ لگ بھگ 20 سال ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب بس کر. یعنی ان پر جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ تو جہنم والے ہیں، تو اللہ کے اس فیصلے کے خلاف تو ظاہر ہے کہ کوئی بندہ مومن دعا نہیں کر سکتا کہ جو اس نے کر لیا ہے بعض لوگوں کے بارے میں. ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ غیر مسلموں کے بارے میں دعا کرنے سے نہ صرف یہ کہ خود گریز کرتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ناجائز. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک جہنم کے بارے میں فیصلہ کیے جانے والے جس شخص کا کے بارے میں ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جہنمی ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. آئیے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں، جو ترجمہ استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے، اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگایا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دونوں برابر چلے جا رہے ہیں. اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگایا، اور تمہیں ہر چیز سے جو تم نے مانگی، اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے. یہ ابراہیم کی اولاد ہے. انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں. پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے. پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے. پروردگار، اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا
شکر ادا کریں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی، جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ پروردگار، اور میری یہ دعا قبول فرما۔ پروردگار، تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔